बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آج کے دور میں لوگ اپنے بچوں بچیوں کے حوالے سے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں کہ بھئی اچھے رشتے نہیں مل رہے، یا رشتے آتے نہیں ہیں، یا آتے ہیں تو معقول رشتے نہیں آتے، تو اسی جگہ وہیں پر ایک یہ بھی پریشانی لوگوں کو لاحق ہے کہ رشتے آتے تو ہیں لیکن اچھے نہیں آتے، یا یوں کہہ لیں کہ بظاہر تو اچھے ہوتے ہیں لیکن جب رشتہ ہو جائے، نکاح ہو جائے، رخصتی ہو جائے، تو اس کے بعد ان کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ بعض دفعہ رشتے آتے ہی وہ ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، یا وہ ہمارے ساتھ میچ ہونے والے رشتے نہیں ہوتے۔ میچ سے مراد یہ نہیں کہ ستارے میچ نہیں ہوتے، میچ سے مراد یہ کہ اب لڑکی اگر مطلب ماسٹرز کیا ہوا ہے لڑکی نے، تو لڑکا آپ کو جو ہے نا یہ رشتہ جو مانگنے کے لیے آئیں گے وہ میٹرک پاس ہوگا یا انڈر میٹرک ہوگا، تو یہ بھی بعض دفعہ تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ یا عمر کا فرق زیادہ ہوگا، یا کسی بھی حوالے سے ایسا ہوگا کہ جو وہ نہ سمجھ میں آنے والا ہو، یا لوگ لالچی ہوں گے، تو بس اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے سب کی۔ تو اس قسم کے کئی دفعہ مسائل دیکھنے سننے کو ملتے ہیں لوگوں کے، تو سن کر بعض دفعہ تکلیف بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو رشتہ مانگنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم جہاں بات کرنے جا رہے ہیں کیا ہم ان کے معیار کے برابر ہیں یا نہیں۔ یعنی معیار سے مراد یہ کہ کیا یہ رشتہ ہمارے جوڑ کا ہے یا نہیں۔ یا سب سے بڑی بات یہ کہ جو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے عرض کی کہ بعض دفعہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، پہلے جب آتے ہیں رشتہ لینے تو ان کا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب رشتہ جڑ جائے، جب یعنی وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ ان کی گرفت میں آ جائیں، تو پھر وہ ان کا چہرہ اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ یعنی جو اوپر جو نقاب انہوں نے چڑھایا ہوتا ہے اچھائی کا اور خوش اخلاقی یا نیکی کا، وہ اتر جاتا ہے اور اصلی چہرہ ان کا سامنے آ جاتا ہے، جو کہ انتہائی بھیانک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے خراب لوگوں سے۔ تو اس حوالے سے میں نے ایک وظیفہ بھی سوچا کہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ مطلب یہ جو غلط رشتے اور برے رشتے جو کہ بعد میں بچے یا بچی کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں اور ان کی زندگی خراب ہونے کا باعث بنتے ہیں، تو ایسا بھی وظیفہ ہمیں یعنی کرنا چاہیے، اور بالخصوص ان لوگوں کو جو اپنی بچیوں کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ تو یہ اتنا آسان ہے اور اتنا مختصر ہے کہ اس کا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، نہ تو کوئی لمبی پڑھائی ہے، نہ کوئی لمبا اہتمام ہے، اور نہ ہی کوئی لمبی کوئی ترتیب ہے کہ جو بندہ کہے کہ جی بڑا کوئی مشکل کام ہے۔ آسان سا وظیفہ ہے، اور یعنی ہر نماز کے ساتھ پڑھنا ہے، چونکہ نماز تو پڑھنی ہوتی ہے، تو نماز کے ساتھ ایک آیت ہے اس کو ایک بار پڑھ لیں، اور وہ آیت ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اور یہ آیت عموماً لوگوں کو یاد ہی ہوتی ہے، نہیں تو آپ یہاں سے ہمارے چینل سے یعنی دیکھ لیں، آپ کو اسکرین پر بھی یہ آیت دکھا دی جائے گی۔ تو یہ آیت آپ ہر نماز کے ساتھ صرف ایک دفعہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد دعا بھی مانگ لیں کہ اللہ پاک ہماری غلط رشتوں سے، یعنی غلط سے مراد یہ کہ جو دھوکے باز ہیں، وہ لوگ جو بعد میں ہمارے لیے تکلیف کا باعث بننے والے ہیں یا اندیشہ ہو، ان سے ہماری حفاظت فرما۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس قسم کے غلط لوگوں کے چنگل میں پھنسنے سے محفوظ رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله